الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ الغوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت واتدى بالصخور میدان ارضه الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم وعلومہم وجلالتہم وعطشہم اجمعین اللہم ان اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذالک اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین یا رب العالمین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ حضرات، رسول اکرم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں آپ نے عظمت امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہوئے اور اسی کے پیش نظر متعدد موقع پر متعدد احادیث ارشاد فرمائی، انہی میں کی یہ اہم ترین حدیث ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ بات رسول کی ہے، لیکن یہ پہلے رسول نہیں ہیں، یہ اوسط رسول نہیں ہے، بلکہ یہ خاتم النبیین بن کے آئے، جن کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ ان کا صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ متعدد نام ہیں، ان ناموں کو گنوایا ہے اللہ نے قرآن میں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے تو بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک جب پورے قرآن کی آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کس شاندار طریقے سے پہچانوایا۔ کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مدبر کہا، کبھی مفکر کہا، کبھی سید الوسین کہا، کبھی خاتم النبین کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا، اور یہی نہیں بلکہ نام لے کر کہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ ہے نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، پیغام لانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد محمد کا، رسول خدا کا ایک معیار قائم کر دیا اللہ نے، اور وہ معیار کیا تھا؟ معیار سورہ نجم کی 3 آیت سے پتہ چلتا ہے، اور وہ معیار قائم کرنا اس لیے بھی ضروری تھا، وہ معیار قائم کرنا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ لوگ ان کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھنے لگے، اپنا بڑا بھائی نہ کہنے لگیں۔ اور وہ معیار کیا تھا؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، تم لوگ اس بات کو سمجھ لو کہ یہ محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے، بلکہ یہ وحی کرتا ہے کہ جو وحی کا اشارہ ہوتا ہے، جو اللہ ارشاد کرتا ہے وہی اسی پہ یہ عمل کرتے ہیں، اور جو یہ کرتے ہیں وہی اللہ کو پسند ہوتا ہے، اسی لیے تو اللہ نے اپنا حبیب کہا۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی عزت کرتا ہے، یہ سمجھایا گیا ایک طریقہ ہے، ہمیشہ تعظیم کرتا ہے، لیکن بڑا چھوٹے کی تعظیم چھوٹے کے حساب سے کرتا ہے۔ اللہ چونکہ سب سے بڑا ہے اور اس کو اپنے حبیب سے بے پناہ مودت تھی، اسی لیے اولاد تو دی
لیکن اولاد کے سنے قانون تک پہنچنے تک پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ چاہتا تھا کہ جس طریقے سے رسول ہر وقت اس کی یاد میں مغرق رہتے ہیں، ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اگر بچہ بڑا ہوتا، تعظیم کرتا، تو اس تعظیم کو اللہ قیامت تک باقی رکھنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس اولاد دے کے واپس لے لی تاکہ یہ تعظیم قیامت تک باقی رکھے۔ اور اس تعظیم کو اللہ نے متعدد موقعوں پر قرآن کی آیات کی شکل میں بھیج دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ جتنی محبت اللہ کے رسول کو اللہ سے تھی، اتنی ہی محبت اللہ کے رسول کو حسین سے تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے مختلف جگہوں پر رسول خدا مسجد میں ہیں تو حسین کو یاد کر رہے ہیں، حالت سجدہ میں ہیں تو حسین کو یاد کر رہے ہیں، گھر میں ہیں تو حسین کو یاد کر رہے ہیں، عید کا دن ہے، مسجد کا راستہ ہے، کندھوں پہ بٹھائے ہوئے جا رہے ہیں تو حسین کی محبت میں ہر موقع پر حسین کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آخر عمر رسول کے ایام گزر رہے تھے، اس میں حسین کو کن الفاظ سے یاد کیا؟ ان کو معلوم تھا سن 61 ہجری 10ویں محرم کو حسین شہید ہو جائیں گے، اسی لیے ان ظلم کو یاد کر کے ہر وقت ایک جملہ آپ کی زبان پر رہتا تھا، وہ ورد کرتے تھے، وما لے یزید، وما لے یزید، وما لے یزید۔ دن میں ان گنت آپ کے زبان مبارک سے فرقہ جاری ہوتا تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ یہ وما لے یزید، یزید کو ہم سے کیا سروکار ہے، یہ آپ کیوں بار بار دہراتے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم واقعہ کربلا ہونے والا سن 61 ہجری ہوگی، اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ میری بیٹی ہوگی، نہ علی ہوں۔ یزید کو ہم سے کیا سروکار ہے؟ کیوں وہ ظلم کرنا چاہتا ہے؟ جو جاتے جاتے حسین کو نہ بھولے تو اس کے ماننے والے قیامت تک حسین کو یاد کرتے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہی رسول ہیں، ایام طفلی حسین ہیں۔ رسول نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں، محراب میں رسول نماز شروع ہوئی، رسول سجدے میں گئے، پھر ایک واقعہ ہوا، اس نماز کی یاد میں 2 نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، خالی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بھئی نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ خضوع اور خشوع، اللہ کی طرف پورا انہماک، پورے دھیان سے اللہ کی طرف اپنے دماغ کو لگانا، اسی کی یاد میں نماز پڑھنا، اور خشوع اس کی بارگاہ میں رونا گڑ گڑانا، نماز میں گریہ ہونا چاہیے، یہ ہے نماز۔ خضوع و خشوع اسی کو کہتے ہیں۔ تو جس خضوع و خشوع سے رسول نے نماز پڑھی، کوئی پڑھ سکتا ہے؟ اگر پڑھ سکتا ہے تو وہ امامت ہی پڑھ سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ نماز ہو رہی ہے، کوئی عام نماز نہیں ہے، بلکہ یہ خاص نماز ہو رہی ہے، خاص ان معنی کہ رسول نماز پڑھا رہے۔ کوئی بھی نماز پڑھاتا ہے تو آگے امام ہوتا ہے، پیش امام جس سے بولتے ہیں، نماز پڑھانے والا، اور پیچھے ماموم ہوتے ہیں۔ نماز پڑھانے والا کا محراب میں کھڑا ہوا نماز پڑھا رہا ہے، لیکن یہ رسول کی نماز تھی کہ جس کو اگر آپ تاریخ میں اور تفاسیر میں دیکھیں گے تو رسول محراب میں ہیں، ان کے پیچھے جو پہلی صف ہے وہ ملائکہ کی، کیا کہنا نماز رسول کا، دوسری انبیاء کی، اور تیسری خاص اصحاب کی، اور اس کے بعد تمام مسلمین کی۔ ایسی شاندار نماز ہو رہی ہے، اس نماز کا کیا کہنا جس میں ملائکہ شامل ہوں، اس نماز کا کیا کہنا جس میں فرشتے شامل ہوں، اس نماز کا کیا کہنا جس میں انبیاء شامل ہوں، اس نماز کا کیا کہنا جس میں متقین پرہیزگار شامل ہوں۔ مسجد چھلک رہی ہے، ایک 4 یا 5 سال کا بچہ مسجد کے صدر دروازے پہ آتا ہے، دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے، اب اگر اس کو امام سے ملنا ہے تو نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرے گا، لیکن انتظار وہ کرتے ہیں
کہ جن کے ہاتھ میں وقت نہیں ہوتا ہے، جس کے اختیار میں وقت ہو، ساعتیں ہوں، وہ انتظار نہیں کرتا، بلکہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک مرتبہ محراب کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد نمازیوں کی طرف دیکھا، پھر اس کے بعد جب سجدے میں سب کے سب تھے تو پشت پر سوار ہو کر وہ بچہ چلا. کدھر چلا؟ محراب کی طرف. اور اس کے بعد محراب میں رسول خدا کی پشت مبارک پہ آ کے وہ بچہ بیٹھ گیا. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جو ٹوک دے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جو ٹوک دے، کیونکہ یہ مسجد نبوی تھی، نماز پڑھانے والے رسول تھے، اور انہی کے نواسے کی بات تھی. یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی اشارہ کر دے، یا یوں اس بات کو کہہ دوں کہ یہ مسجد ہے، امامت کو یہاں ٹوکا نہیں جاتا. یہ منشاء الہی ہے، نبید و طول سجدے کو، یہ مسجد ہے، امامت کو یہاں ٹوکا نہیں جاتا. کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، سب سجدے میں رہے، اور ادھر رسول بھی سجدے میں رہے. بھئی اشارہ کر کے اتار سکتے تھے، لیکن حکم الہی کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں تھے. ایک مرتبہ وہی نازل ہوئی کہ اے رسول، جب تک حسین خود سے پشت سے نہ اتر جائے تم اپنے سجدے سے سر کو نہ اٹھانا. تاریخ بتاتی ہے کہ 70 مرتبہ رسول اللہ نے ذکر سجدہ کیا تب حسین اترے. اللہ اکبر، 70 مرتبہ ذکر سجدہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 70 بار کہا. اب وہ جو 70 بار جتنی دیر میں بھی کہا ہو، آج کے وقت کے حساب سے لے لیجئے، ساتھ کے حساب سے لے لیجئے، سیکنڈوں میں اس کا حساب کر لیے، منٹوں میں کر لیے، تو بہرحال اگر آپ 70 بار کہیں گے تو 10-15 منٹ لگے گا. اور سجدہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 1 منٹ کے اندر ایک سجدہ ہو جاتا ہے آرام سے، مستحبات پڑھتے. اب کوئی بہت بڑی دعا کسی نے شروع کر دی ہے تو ایک الگ بات ہے. ہمارے اس لکھنؤ کے علماء میں بعض علماء ایسے گزرے ہیں کہ جو نماز بھی بہت طولانی پڑھاتے. آپ حضرات کو معلوم ہے، ہم نے بھی شرکت کی ہے، بچپنے میں شرکت کی، مستحب کی نیت سے کی، لیکن واجب ہی نہیں تھی اس وقت نماز. تو ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے سجدے ہوتے تھے تو طولانی، جو خدا کو پسند ہے. اللہ اکبر. حکم الہی ہوا کہ جب تک رسول کو یہ حکم ہوا کہ جب تک حسین خود سے پشت رسول سے نہ ہٹیں تم اپنی پیشانی کو سجدے سے نہ ہٹانا. 70 مرتبہ ذکر سجدہ کیا تب حسین. اب اس دوران 10 منٹ رکھ لیے، ہم کہتے ہیں 6 منٹ رکھ لیجئے، آپ 5 منٹ کا وقت رکھ لیجئے. 70 بار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اگر ایک بار بھی کہا ہوگا تو اب اس میں کتنے وسواس کتنے کے دلوں میں آئے ہوں گے. اور وسواس والے تو ایسے تھے کہ رسول کی حدیث سن کے بھی باہر نکل کے چیمی گوئیاں کرتے تھے کہ آج رسول نے یہ کیا فرما دیا، آج رسول نے یہ کیا فرما دیا، آج ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا، آج وہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ ساری باتیں کوئی وہ نہیں کرتے تھے کہ نادان ہوں یا عقلی نہ ہو، یہ سب عقل مند شر پسند لوگ تھے جو جا کر یہ سب کرتے تھے. اور ہندی کا ایک لفظ ہے षड्यंत्र رچتے تھے، سازشیں کرتے تھے. اللہ اکبر. ایسے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا جائے. سب کے سب موجود تھے اس نماز میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب اگر کوئی بچہ مسجد میں آئے، بھری ہوئی مسجد ہو، اگر پشت پہ سوار ہو اور سب کی پشت سے ہوتا ہوا محراب کی طرف جا رہا ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ سب سے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے پہلے ان کی پشت پر پیر رکھے گا تبھی تو سوار ہوگا. اب حسین جب اس انداز سے چلے تو سب سے پہلے جو منظر یہ دیکھا گیا کہ حسین ان نمازیوں سے افضل نظر آ رہے. اور یہی نہیں ہے، وہ رسول کی نماز ہے. پہلے مسلمانوں اور نمازیوں کے پشت پہ پیر رکھا، اس کے بعد نمبر آیا کن کا؟ متقین کا، پرہیزگاروں کا، پھر انبیاء کا، پھر ملائکہ کا، پھر پشت رسول پہ آئے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ حسین کی عظمت سمجھانا ہے تو اس نماز سے سمجھ لو کہ
حسین اپنے نبی کے یعنی آخری نبی کے نواسے نہیں ہیں، بلکہ اللہ ان کی عظمت کو سمجھا رہا ہے، اور وحی کے ذریعے رسول کو اشارہ ہو رہا ہے کہ حسین جب تک خود سے نہ ہٹنا، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ ہے عظمت حسین جو حسین سمجھانا چاہ رہے۔ اس نماز کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، تاریخ میں تو مورخین نے لکھا ہی ہے۔ اور اطلاعاً بعد میں آنے والوں کو عرض کر دوں کہ 9:10 پہ مجلس شروع ہوئی، ایسا نہیں کہ 8:15 بجے سے میں مائک کے سامنے صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اور کل جو بھائی یہاں سے جا رہے تھے، ان کے کچھ چکر آیا اس کے ندوے کے پاس، ندوے والی روڈ کے پاس، اور بیچارے وہیں پر بیٹھ گئے۔ پھر اب گھر والوں کو بلایا، تو چونکہ طبیعت ناساز ہے اس لیے آج جو بھائی نہیں آئے۔ میں برادر محترم ان سے کہا کہ تم آج کے انتظامات دیکھ لینا، انشاءاللہ ان کی صحت کے لیے اور جتنے بھی مریضان اسلام ہیں سب کی صحت کے لیے دعا فرما دیجیے گا کہ خداوند عالم سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ تو یہ ہے عظمت حسین کہ جو خدا رسول کے ذریعے، ان کی احادیث کے ذریعے زمانے تک پہنچانا چاہ رہا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آج تک عظمت حسین کو نہ سمجھ، اور جنہوں نے سمجھا وہ بغیر محبت حسین کے رہ ہی نہیں سکتے۔ نماز صبح کے بعد سے جو مجالس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پورے دن اور آدھی رات تک جاری رہتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر آپ غور فرمائیں، نماز صبح سے لے کر رات کے 11، 12، 1 بجے تک مجلسیں کرنا کوئی آسان نہیں ہے، جسمانی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ محبت حسین ہے کہ جو 10 دن یہ عزادار، یہ حسین کے چاہنے والے، ان سے مراد ہمارے صرف شیعوں سے نہیں ہے، بلکہ جو بھی عزادار ہی کرتے ہیں، جو بھی تعزیہ داری کرتے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ کوئی 7ویں محرم سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ایسے سے ہیں دیہاتوں میں۔ یہ عزاداری یوں ہی پرواہ نہیں چڑھی، اس نے قربانیاں مانگی ہیں، اور حسین کے چاہنے والوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ بڑی کوششیں ہوئی بادشاہان وقت کی طرف سے کہ عزاداری بند ہو جائے، اور اس میں سب سے بدترین دور جو تھا وہ متوکل عباسی کا تھا۔ بڑی شیعہ کشی کرائی، اس کے بعد حجاج بن یوسف کا، کہ شیعوں کے خون سے گارا بنوا کے دیواریں بنائی جاتی، گارا وہی مسالہ جو بنایا جاتا، آج کل کے بچے گارا نہیں سمجھتے ہوں گے۔ پوری دیواریں بنائی گئی پانی کی جگہ خون شامل کر کے۔ اللہ اکبر اللہ! اتنی شیعہ کشی ہوئی، اسی لیے ایران سے، عراق سے اور دوسری جگہوں سے علماء نے ہجرت کرنا شروع کی، سادات نے ہجرت کرنا شروع کی، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ اگر اس قتل عام ایسے ہی ہوتا رہا تو سادات کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ایران سے لاہور آئے، لاہور سے ادھر کشمیر آئے، اور ادھر یوپی کی طرف بھی آئے۔ ہم لوگوں کی یہ 29ویں پشت ہے، اور ہم لوگوں کے بچوں کی 30ویں پشت۔ ہم لوگوں کے آبا و اجداد نیشا پور سے آئے، موسوی سادات کی بات بتا رہا ہوں، جن کی تعداد پوری دنیا میں سب سے کم ہے۔ سادات رضوی، سادات نقوی، یہ یہاں زیادہ تعداد میں ملیں گے اور ہر جگہ ہیں۔ ایران میں سادات حسینی اکثریت میں ہیں، جس آیت اللہ کے نام کے آگے دیکھیے حسینی سادات۔ اور نصابہ عرب بھی ایک سے ایک موجود ہیں کہ جنہوں نے شجرے چھاپے ہیں، اور ان میں آپ کے کشمیر کے ایک بہت مشہور و معروف عالم دین تھے آغا صفوی صاحب، جنہوں نے شجرہ لکھا ہے۔ نصابہ عرب یوں ہی نہیں نصابہ کہتے ہیں، آپ نے ایک نصابہ عرب کو سنا ہے، تاریخ کے بہت مشہور جناب عقیل علیہ السلام، انہی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ نے کچھ لوگوں کو ہدایت دی نصابہ بننے کی۔ نصابہ یعنی حسب نسب، جس کو پورا معلوم ہو، پورا شجرہ معلوم ہو کہ کون کس کی نسل سے ہے، کون کس امام کی نسل سے آگے ان کی نسل بڑھی ہو، وہ وجود میں آیا۔ ان میں ایک آیت اللہ العظمیٰ مرحوم شہاب الدین مرشی نجفی صاحب، نصابہ عرب،
اتنے نام یاد رکھنا. ان کا کمال یہ تھا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی صاحب، ان کا کمال یہ تھا کہ آپ صرف پردادا تک اپنا نام دیجیے، اپنے والد کا نام دیجیے، دادا کا نام دیا، پردادا کا، اس سے آگے وہ خود بتا دیتے تھے کہ تم کس نسل سے ہو. تو ظاہر سی بات ہے جب ان کو اتنا معلوم تھا تو وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کون سادات ہے اور کون سادات نہیں ہے. اگر کوئی بنا ہوا سادات پہنچ جاتا تھا تو اس کو بھی اشارہ فرما دیتے تھے کہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہو تم، سادات نہیں ہے اور سادات لکھ رہا ہے یا کر رہا ہے یا سہم سادات لینے کے چکر میں ہیں کچھ لوگ جو ہیں، ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اور ان تک یہ بات پہنچائیے گا کہ کالا ماما رکھنے سے کوئی سید نہیں ہو جاتا. ایران میں ایک سے ایک سادات دیکھے ہیں کہ جو ان کو یقین نہیں تھا کہ وہ سادات ہیں تو وہ سفید امامہ لگاتے تھے. جتنے بھی آپ قم المقدسہ جائیں جہاں حوض علمیہ ہے، جس طرف دیکھیے گا درس کے وقت یعنی صبح 7 بجے سے 12 بجے تک اذان ظہر تک، جتنے بھی طرف دیکھیے گا سفید امامے زیادہ نظر آئیں گے، کالے کم نظر آتے ہیں. جس کو بھی سفید امامہ لگاتے ہوئے دیکھتے تھے اس کا دادا کا نام پوچھتے تھے، پردادا کا نام پوچھتے تھے. اور احتیاط دیکھیے، احتیاط بتا رہا ہوں. بلایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اب اس کو معلوم نہیں کہے کے لیے بلا، یہ فلاں نام ہے. آپ کے والد کا؟ ان کا. آپ کے دادا کا؟ ان کا یہ نام ہے. کا پردادا کا یہ نام ہے. اب وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، آنکھیں بند کر لی. کہنے لگے تم ابھی کہیں جا رہے ہو؟ وقت ہے؟ کہا نہیں. کہا شب جمعہ آ جانا. 10 کا وقت تھا، ظاہر سی بات ہے. کہا کہ شب جمعہ آ جانا میرے پاس. شب جمعہ انہوں نے کالا ماما منگا کر رکھا. سفید امامے والے سے بات ہو رہی تھی، کالا ماما منگا کے رکھا اپنے ہاتھ سے. وہ کہاں پر کہہ لیں میں سید نہیں ہوں، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ میں سادات ہوں. کہہ لیں گے میں تو تم سے کہہ رہا ہوں، روز محشر میں گواہ رہوں گا کہ تم فلاں امام کی نسل سے. مارے احتیاط کے سیاہ ماما نہیں لگاتے تھے کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا. اب کسی نے نہیں بتایا ہوگا، یا خاندان میں کوئی مولانا نہیں رہا ہوگا، وہی آئے ہوں گے لائن میں علماء کے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے. یہ بڑا اچھا کام کیا مرشی نجفی صاحب نے کہ جو سادات تھے اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہم سادات ہیں، ان کے نسب تیار کر کے ان کو دیے اور ان کو اپنے ہاتھ سے کالا ماما پہنایا کہ نہیں تم سید ہو. اتنا رکھ کے چلے آئے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. معلوم میٹنگ تھی، وہاں جانے نہیں دیا گیا. تو جا کر امامہ لے کے آئے، اب تو جانے دو گے. امامہ رکھ کے آئے، ان کی انٹری ہو گئی. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. ہم سیدھی مجلس پڑھتے ہیں. ممبر جو ہے فضائل اہل بیت علیہ السلام کے لیے اور مصائب سید الشہداء کے لیے. تو بہرحال ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں اذیت ہوتی ہے. امامے کا سوء استفادہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم یا تو مجلس کے وقت، ہم خود اپنی بات کر رہے ہیں، چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے مجلس یا محفل یا اگر کوئی بھی اسلامی پروگرام ہوتا ہے اس کے لیے لگاتے ہیں. ورنہ شلوار سوٹ یا کرتے میں کہیں بھی جانا ہوتا ہے چلے جاتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسلامی یہ بھی ہے ازدواج، نکاح پڑھانا ہے تو اس وقت بھی بہرحال طالب علم کی ایک شناخت بھی ہونا چاہیے کہ ہاں یہ طالب علم ہے تو اس لیے شناخت کے لیے پہنتے ہیں. ورنہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. پہلنے کے بعد جو ہے اس کو نبھانا. اللہ اکبر. اپنے تقوی کے اوپر کسی کو فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کیونکہ سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے متقین کو پہچانوانے کے لیے، متقین کو پہچانوانے کے لیے. دیکھو کون متقین ہیں، کس کو متقین کہتے ہیں. متقی کون؟ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم متقی ہو گئے. ہم نے رمضان کے پورے 30 روزے رکھ لیے، تب ہم سے بڑا کوئی تقوی والا نہیں. میں اپنے کو کہہ رہا ہوں. اللہ نے حج ہمارے پر واجب کیا، ہم جا کر حج کرائے تو اب فخر سے سب سے بیان کر رہے ہیں. حج کا ولیمہ مستحب ہے لیکن اس کا دکھاوا حرام کی حد میں آ جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اب نہ ہم
نماز پڑھنے سے پابندی سے اس نے 17 رکعت پڑھ لی اور پھر مستحبات اور پڑھ لی 34 رکعت، 51 رکعت نماز پڑھ لی، اپنے کو مومن سمجھنے لگے، بہت بڑے متقی سمجھنے لگے۔ اللہ کی نظر میں ہے کہ نہیں یہ دیکھنا چاہیے، جو ہم نے نماز پڑھی وہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کی ہماری فلاں نماز صبح کی آج پڑھ کے آئے تو وہ قبول ہو گئی؟ گارنٹی سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ظہرین کی بھی نماز پڑھیں گے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے دعوے کے ساتھ کہ آج کی ظہر کی ہماری قبول ہو گئی یا عصر کی قبول ہو گئی؟ یہ میں آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، عالم اسلام سے مخاطب۔ کسی بھی فرقے کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی نمازی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہو گئی۔ لیکن الحمدللہ یہ فخر اور یہ امتیاز فقہ جعفریہ والوں کو حاصل ہے کہ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی نماز اللہ نے قبول کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ روایتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد اگر میری جدہ کی تسبیح پڑھ لی جاتی ہے تو اس کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ نماز قبول ہو گئی۔ اب نماز پنجگانہ کے بعد جو لوگ تسبیح زہرا پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کی ذمہ داری چھٹے امام نے لی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ ابھی نماز کے سلسلے میں ایک نکتہ تھا جس کی طرف میں نے کہا تھا بیان کروں گا، بس اس کو بیان کر دوں، اپنے مذاہب پہ آ جاؤں۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگ رسول جیسی پڑھتے ہیں۔ نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ خضوع و خشوع۔ اب جو رسول نے وہ نماز پڑھائی جس میں امام حسین علیہ السلام پشت مبارک پہ آئے تھے، تو اس میں آپ رسول اللہ کی طرف غور فرمائیں کہ اس وقت رسول اللہ کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ دل میں اللہ، ذہن میں اللہ، سر سجدہ خالق میں جھکا ہوا ہے، ذکر سجدہ ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ پشت مبارک پہ نواسا آتا ہے، آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو بہرحال جب کوئی آ کے پیٹھ پہ بیٹھ جائے تو دل میں خیال تو آتا ہی ہے۔ اب ادھر سے حکم ہوا کہ اس کو اتارنا نہیں جب تک خود سے نہ ہٹ جائے، جب تک خود سے نہ ہٹ جائے اس کو اتارنا نہیں۔ رسول اللہ اپنی پیشانی کو سجدہ خالق میں جھکائے ہوئے ہیں، ذہن اللہ کی طرف ہے، دل میں محبت حسین ہے کیونکہ معلوم ہے کہ کون بیٹھا ہوں۔ اس کیفیت کی 2 نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں پورے سال میں، اور جس کا یقین کامل ہے کہ وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اس کا یقین ہے کہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ یہ نماز رسول جیسی نمازیں ہیں جو بتانے جا رہا ہوں آپ کی خدمت۔ 2 نمازیں ایسی ہیں، رسول اللہ کا ذہن اللہ کی طرف، دل میں محبت حسین، خیال آ رہا ہے حسین کا۔ ایسی 2 نمازیں ہیں۔ پہلی نماز 19ویں رمضان کی صبح کی ہے کہ ہم لوگ نماز صبح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس نماز میں گریہ شروع ہو جاتا ہے، کہے کے لیے ضربت علی کو یاد کرتے ہو، دل میں علی کا خیال ہے، ذہن میں خدا ہے، سر سجدہ خالق میں جھکاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور دوسری نماز روز عاشورہ بوقت عصر، اللہ اکبر اللہ۔ ان 2 نمازوں میں گریہ بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہو بہو وہ والی نمازیں کہ جو رسول خدا نے مسجد نبوی میں پڑھی۔ ہاں عزیزو، اسی حسین کی یاد میں محرم کا چاند نکلتے ہی ان کے چاہنے والوں کے گھروں میں صف عزائے بچھ گئی، حسین کا غم منایا جا رہا ہے۔ عزیزوں، آج محرم کی 3 تاریخ ہے، اور آج کے دن بعض علماء اور ذاکرین جناب حر کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہم شروع سے جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست تھے، عمر میں کافی فرق تھا، حسین کے بچپنے کے دوست تھے اس لیے مشہور ہوئے۔ اور عالم یہ ہے کہ آقا حسین کی عمر شریف 3 سال ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، باہر کچھ بچے تھے حبیب ابن مظاہر بھی، وہ بچے کھیل میں مشغول ہو گئے،
امام حسین اپنے راستے پہ جا رہے، حبیب ابن مظاہر ان کے محبت میں ان کے پیچھے پیچھے، کافی فرق تھا، ان کے پیچھے پیچھے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے بالوں میں ڈالتے تھے۔ یہ تھا محبت کا عالم کس کے؟ حبیب ابن مظاہر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا میں اتنے مسن تھے، اتنا سن آ گیا تھا کہ جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تو ایک رومال اپنی پیشانی پہ باندھا، کیونکہ پیشانی کی کھال سے دونوں آنکھیں بند ہو جایا کرتی، رومال باندھ کر اس کے بعد جنگ کرنے کے لیے گئے تھے جناب حبیب ابن مظاہر۔ اس محبت کا سبب کیا تھا؟ ان کی اتنی طول عمر کس نے دی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ۔ معلوم ہے یہ سب صدقہ امام حسین۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ حبیب ابن مظاہر، جناب مظاہر کے بیٹے جناب حبیب۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ اتنی محبت کی وجہ سے ایک دن دعوت دی کہ آقا حسین آپ میرے گھر تشریف لائیے، برکت میں اضافہ ہوگا، ہمارے گھر میں برکتیں آ جائیں گی۔ امام حسین نے اس دعوت کو قبول کیا، کیونکہ کوئی عام دعوت نہیں تھی، خاص دعوت تھی۔ اس دن حبیب کی زندگی کا آخری دن تھا۔ شوق دیدار میں پشت بام پہ جاتے ہیں، چھت پہ جاتے ہیں اور بیت الشرف کی طرف دیکھتے ہیں کہ ادھر سے حسین گلی میں آئے یا نہیں ہے، اور کبھی حجرے میں آتے ہیں اور کھانے کے انتظام میں لگ جاتے ہیں، دسترخوان کے انتظام میں لگ جاتے ہیں۔ باپ بیٹے دونوں نے اہتمام کیا ہے کہ ایک مرتبہ پشت بام پہ جا کے دیکھا حسین آتے ہوئے نظر آئے، مارے خوشی کے جو نیچے اتر رہے تھے تو پشت بام سے سیدھے زمین پہ آئے اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ ایام طفلی حسین ہے۔ حبیب ابن مظاہر دنیا سے گزر گئے۔ جناب مظاہر نے دیکھا کہ بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، جوان بیٹا، تو حجرے میں لے جا کے ایک دوسرے حجرے میں ان کی نعش مبارک کو رکھ دیا اور اس کے بعد حجرے کو بند کر دیا، اور اس حجرے میں آئے جہاں کھانے کا انتظام کیا تھا، اور اس کے بعد پھر صدر دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا، آقا حسین کو لا کے بٹھا دیا، دسترخوان چنا گیا، کھانا لگ گیا۔ اب جناب مظاہر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا کہ آقا کھانا تناول فرمائیے۔ آقا حسین نے اپنے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کہا کہ حبیب نظر نہیں آتے، بغیر ان کے کیسے کھانا کھاؤں؟ اب ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ جناب مظاہر نے فرمایا کہ آقا آپ شروع کیجئے، لیکن جب امام حسین نے آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا کیا بات ہے مظاہر، آپ رو کیوں رہے؟ پورا واقعہ سنایا کہ آپ کے اشتیاق میں چھت سے نیچے آ گئے تھے اور اس کے بعد ان کی رحلت ہو گئی۔ کہا کہاں ہے ان کی لاش؟ کہا حجرے میں ہے۔ کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام آگے آگے حجرے کا دروازہ کھولا، دیکھا حبیب ہمیشہ کے لیے سو رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا حسین سرہانے گئے، اس کے بعد حبیب کو سر سے لے کے پیر تک ایک غور سے دیکھا اور کہا، ایک جملہ فرمایا کہ حبیب تمہارا نام تو شہدائے کربلا میں لکھا ہوا ہے، تمہارا نام تو شہیدان کربلا کی فہرست میں ہے، حبیب تمہیں تو کربلا جانا ہے۔ ایک مرتبہ جو امام حسین نے اپنے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کر کے دعا کی تو حبیب ابن مظاہر نے آنکھیں کھولی اور یہ کہتے ہوئے اٹھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ دوسری حیات بخشنے والے حبیب کو حسین تھے۔ ہاں عزیزوں، ادھر حسین جب کربلا پہنچ گئے، اس کے بعد لشکر ترتیب دے رہے ہیں۔ حسین 12 علم تھے، 11 لوگوں میں تقسیم کیے، ایک علم الگ اٹھا کے رکھ دیا۔ کسی صحابی نے پوچھا، آقا حسین یہ علم آپ نے 12واں کسی کو نہیں دیا، الگ اٹھا کر رکھ دیا؟ کہاں ان قریب میرا دوست حبیب نے مظاہر آنے والا ہے، یہ علم اس کے لیے رکھا ہے۔ یہاں تک کہ حبیب کربلا پہنچے، جیسے ہی حبیب سے حسین کی ملاقات ہوئی، حبیب کے آنے کی خبر بی بی زینب کو ہوئی، ایک مرتبہ سلام کہلوایا، علی کی بیٹی بچپنے کے دوست کو سلام کہلوا رہی ہے، حسین کے دوست کو سلام کہلا رہی ہے، بھائی کے دوست کو سلام کہلوا رہی ہے۔ اب جو حبیب نے مظاہر نے سنا کہ علی کی بیٹی نے سلام کہلوایا ہے،
اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ پہ تماچے لگانے لگے، اللہ اللہ، آل محمد پہ ایسا وقت آ گیا کہ مجھ جیسے خادموں کو علی کی بیٹی سلام کہلوا رہی ہے، سلام الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون، لعن اللہ امة قتلت کا ولعن اللہ امة ظلمت کا ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت کا۔